اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ خیر چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے خیر ہو، تمہارے لیے آسانی ہو یا راحت ہو، سکون ہو، تو خیر پیدا کرنی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کو خیر دینے والے بن جائیں، ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بن جائیں، ہم دوسروں کے لیے راحت بن جائیں، تو یقین ہمارے لیے بھی خیر خود بخود پیدا ہونے شروع ہو جائے گی۔ انسان کی زندگی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ دوسروں کو آسانیاں دے، دوسروں کو راحت دے، دوسروں کو سکون دے، تو بہت سارے ڈائریکشن سے خود بخود زندگی کے اندر بے شمار راحتیں، آسانیاں اس کے لیے بھی پیدا ہونے شروع ہو جائیں گی۔ جب ہم سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور مختلف انداز سے انسانی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو خیر کو پسند کرتے ہیں، جو خیر چاہتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں بلا غرض، بغیر کسی غرض کے، ان کی اس عمل کے پیچھے یہ سوچ کبھی ہرگز نہیں ہوتی کہ میں اگر کسی کو فائدہ دوں گا تو اس کا ریئیکشن بھی مجھے ملے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ خیر چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے اتنی آسانیاں، راحتیں اور سکون پیدا کرتا ہے کہ دوسرے دیکھ کر رش کرتے ہیں۔ تو اگر خیر چاہتے ہو، خیر والے بننا چاہتے ہو، تو ہمیں دوسروں کے لیے خیر پیدا کرنی پڑے گی، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی پڑے گی۔ اور اس کا مطلب ایک اور انداز سے اگر میں سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ دوسرے کو کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی انداز سے کوئی تکلیف نہیں دینی۔ مثال کے طور پر آپ کی نظر سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کی سماعت سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ آپ کی سانسوں سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب اس انداز کی زندگی بندہ اختیار کرتا ہے یا اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے بھی بے شمار مقامات، بے شمار مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور راہ منازل اور کامیابیاں اس کا انتظار کرنے لگتی ہیں۔ میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، زندگی مختصر سی ہے، زندگی 2 دن کی ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کام ضرور کریں، کچھ نہ کچھ ایسے کام کریں کہ جو دوسروں کو فائدہ دیں، دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنے، دوسروں کے لیے راحت بنے، آسانی بنے، مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہی کام ہمارے لیے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہو اور ہمیں وہاں پر بھی آسانی اور راحت مہیا کر رہے ہوں۔ اس کا دوسرا نام اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ثواب جاریہ، جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کوئی زمین بنا دیں گے یا روڈ بنا دیں گے جہاں پر گاڑیاں اچھلتے ہوئے بچ جائیں گی، یا کوئی پل آپ نے تعمیر کر دیا ایسا کہ جہاں پہ ندی کے اوپر سے گزر گئے لوگ، تو جتنے لوگ وہاں سے گزرتے رہیں گے، جب تک گزرتے رہیں گے، آپ کو قبر کے اندر اس کی راحت، اس کی آسانی اور اس کے لیے اس کی وجہ سے اطمینان آپ کو حاصل ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کنواں تعمیر کر دیا کسی کے لیے، یا کنواں تھا کوئی، اس کو خرید کر کسی قوم کے لیے وقف کر دیا، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کے ذریعے انسان دنیا سے جانے کے بعد بھی بڑی راحت اور آسانی حاصل کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ خیر کو پسند کرتے ہیں، خیر والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر بے شمار کرم نازل فرماتا ہے۔ اور خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی آگاہی دلائی گئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، خیر والی امت ہو، وہ امت ہو جس کی سوچ بھی خیر والی ہے،
جس کی نظر بھی خیر والی ہے، جس کا کلام بھی، جس کی زبان بھی خیر والی ہے، جس کی نظر بھی خیر والی ہے، جس کی سماعت بھی خیر والی ہے، جس کا کام بھی خیر والا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، جو نیکی کا حکم دیتی ہے۔ نیکی کا مطلب کیا؟ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ کوئی گر رہا تھا، آپ نے اس کو کھڑا کر دیا۔ کوئی پتھر بیچ میں پڑا تھا، آپ نے اٹھا کر اس کو سائڈ میں کر دی۔ کوئی کانٹا تھا، چپ جاتا، ذہن میں خیال آیا، آپ نے دیکھا کانٹا پڑا ہوا تھا کہ دوسرا آتا اس کے پیر میں چپ جاتا، آپ نے فوراً اٹھا کے۔ یہ ساری وہ نیکیاں ہیں جس کا قرآن مجید میں اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا، اور واضح طور پر امت محمدیہ کو اس بات کی نشاندہی کرائی گئی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، خرابی سے روکتی ہے، فساد سے روکتی ہے۔ نہ فساد دوسروں کے لیے پسند کرتی ہے، نہ فساد الجھنے، بیماریاں یا بہت ساری ایسی چیزیں جس کے اندر انسان الجھ کر رہ جائے اور ترقی نہ کر پائے، وہ ساری چیزیں، وہ ساری برائیوں سے روکنے والی بالخصوص امت محمدیہ ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اس چھوٹے سے لیکچر سے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی کرم سے آپ تمام حضرات کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس بات کا میسج دلوں کے ذریچوں تک، دلوں کی گہرائیوں تک اترے گا کہ خیر چاہتے ہو تو خیر پیدا کرنی پڑے گی۔ تو کوشش کریں، آج سے ارادہ کریں کہ کوئی ہمارے ساتھ کتنا بھی برا کر رہا ہو، ہمیں لگتا ہے بسا اوقات ہم جب خیر کے میدان میں خیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں بہت ساری شیطانی وسوسے کچھ اس ایسی صورت میں نظر آتے ہیں کہ دوسرا تو ہمارے لیے برا کر رہا، دوسرا تو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا، دوسرا تو ہماری کاٹ کر رہا ہے، دوسرا تو ہماری ٹانگیں کھینچ رہا، ہمیں بظاہر لگے گا۔ لیکن آپ اگر خیر کریں، اس میدان کے اندر بھی آپ خیر کریں بلا خوف و خطر، اس کی پرواہ کیے بغیر آپ بھی خیر کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں، اگر آپ اچھے ہیں، اگر آپ کے پاس اچھی صلاحیتیں ہیں، اگر آپ اچھے ہیں، آپ کا ارادہ اچھا ہے، آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، تو یاد رکھیں کسی دوسرے کی برائی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس مختصر سے لیکچر سے اس میسج کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس پر عمل کرنے کی بھی ہر بھرپور کوشش کریں گے کہ خیر چاہتے ہو تو خیر کو پیدا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر رہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جزاکم اللہ۔